اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک تبلیغ اسلام کے سنہری اصول پر گفتگو کریں گے۔ مسلمانوں کو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری الہامی کتاب کے پیروکار ہونے کے ناطے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے عظیم پیغام یا مقصد تخلیق انسانیت کو فروغ دینے کی اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس اضافی ذمہ داری کے کیا تقاضے ہیں؟ اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے قرآنی تعلیمات کسی مسلمان کی کس طرح تربیت کرتی ہیں اور ایک اچھے اخلاق و کردار کی مالک شخصیت کیسے غیر مسلم دوستوں کو قرآن کی سچائی کی طرف راغب کر سکتی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہوں گے۔ عزیز دوستو، انسان کو اس کی تخلیق کے وقت جو زندگی کا مقصد تفویض کیا گیا تھا وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا کو امن، خوشحالی اور آزادی کا مسکن بنانا تھا، اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس دنیا میں اللہ کی حکمرانی اور انسانیت کی بھلائی کو قائم کر کے آخرت میں ایک شاندار زندگی کے حصول کی جستجو کرنا تھا۔ اس کردار کو بخوبی نبھانے کے لیے انسان کو زبردست جسمانی، فکری، روحانی صلاحیتوں سے مالا مال کیا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا تھا تاکہ وہ قدرت کے قوانین کو آسانی سے سمجھ سکے، جو اللہ کی وحدانیت، کائنات کے امور پر اس کی مکمل دسترس، سوورینٹی اور خود مختاری کو ظاہر کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ کی اطاعت اور کائنات کے وسائل کو فلاح انسانیت کے لیے بروئے کار لانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے انسان کو زمین پر اتارتے وقت وعدہ فرمایا تھا، انسان کو ہدایت الہیہ سے نوازا گیا۔ یہ وعدہ تھا جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ تکمیل کو پہنچا۔ قرآن مجید پیغام الہی کے تازہ ترین، لیٹسٹ اور مکمل ترین، موسٹ کمپریہنسو ایڈیشن کے طور پر انسان کو عطا ہوا تھا۔ پیغام الہی کا مقصد انسانی معاشرے کی توجہ فطرت کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ اور انسانی بھلائی کی طرف مبذول کرانا تھا۔ چونکہ انسان اللہ کی فطرت پر تخلیق کیا گیا تھا اور اسے اپنی فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، اس لیے انسانیت کے لیے خدائی پیغام بھی فطرت کے قوانین کا عکس اور ترجمان تھا، اور یہ قوانین فطرت اللہ کے پیغمبروں کے اخلاق و کردار میں بھی نمایاں طور پر آشکارا تھے، نظر آتے تھے۔ وہ ان کے اخلاق و کردار پیغام خداوندی کی چلتی پھرتی ایک تصویر اور ایک عکس تھے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قرآن حکیم کا عکس قرار دیا گیا تھا، ریفلیکشن آف قرآن۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کی طرح اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ وہ اللہ کے کردار کو اپنائیں،
اس کی قرآن مجید میں بیان کردہ عظیم صفات کو اختیار کریں. تخلقوا باخلاق اللہ. پیغمبری مشن اور پیغام الہیہ کا بنیادی مقصد انسانیت کو اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی تربیت دینا تھا. تو عزیز دوستو، پیغام خداوندی قرآن مجید کے نزول کے ساتھ مکمل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت کے ساتھ پیغمبری مشن اپنے اختتام کو پہنچا. چونکہ الوہی مقصد کو انسان کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی جاری و ساری رکھا جانا تھا، تبلیغ اسلام کی اس ذمہ داری کو مسلم امہ کے سپرد کر دیا گیا، یعنی مسلمانوں کے سپرد کر دیا گیا. تبدیلی کے اس نئے دور کو ماضی سے ممتاز کرنے کے لیے، ڈسٹنکشن کے لیے، قبلہ یا نماز کے لیے رخ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی نسلوں میں پیغمبری مشن کی تشہیر و فروغ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ بن گئی. سورہ بقرہ کی آیت 143 اس فرض کی تفصیل بیان کرتی ہے. سنیے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل یعنی وسطی امت، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا. اگلی آیت ہے: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تم پہلے تھے، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں. یعنی یہ ایک ڈسٹنکشن، ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن گئی کہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں گے. چونکہ مسلمانوں کو آئندہ نسلوں کے لیے پیغمبری مشن کو آگے بڑھانے کا فریضہ سونپا گیا، لہذا ان سے چاہا گیا ہے کہ وہ پیغمبری رول ماڈل یعنی اللہ کی فطرت کا رول ماڈل بن جائیں، قرآنی تعلیمات کا عکس بن جائیں، تخلقوا باخلاق اللہ کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں. یہ انبیاء اکرام کا عمدہ کردار تھا، الوہی رہنمائی میں آراستہ کیا ہوا کردار، جس نے انسانیت کو ان کی طرف راغب کیا تھا. یہ ان کی مقناطیسی شخصیت تھی جس نے انسانیت کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. لہذا مسلمانوں کو جو نیا کردار تفویض کیا گیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام کے مؤثر مبلغین بننے کے لیے، ایفیکٹو پریچرز بننے کے لیے، ایفیکٹو پروموٹرز بننے کے لیے پیغمبری رول ماڈل بنے. مضبوط ایمان، نظم و ضبط، انصاف، عاجزی، قربانی اور معافی کا جذبہ، صبر و استقامت وغیرہ پیغمبری روایات کا ترہ امتیاز رہا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، تم اپنے پڑوسی سے ایسے پیار کرو جیسے تم خود سے پیار کرتے ہو. اسی عظیم پیغام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تقویت دی تھی، وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. آپ اس معیار کو ذرا تصور کریں
اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ العصر میں مسلمانوں کے نئے کردار کے تقاضوں کو انتہائی اختصار سے مگر واضح اور جامع طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، نیک اعمال پر پابند رہنا، دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کی تاکید کرتے رہنا، اور ان 3 ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ثابت قدمی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ آیت سنیے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو عزیز دوستو، قرآن حکیم نے لوگوں کو صراط مستقیم یا رضائے الہی کی طرف بلانے کے لیے کچھ سنہری اصول مرتب کیے ہیں تاکہ تبلیغ اسلام کی کوشش میں دوسرے مذاہب و مسلک کے لوگوں کی عزت نفس اور وقار کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ ہے عظمت ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی۔ آئیے اس سلسلے میں ہم 4 قرآنی حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اول، سورہ فصلات کی آیت 33 اور 34 میں بیان ہے، ترجمہ سنیے، اور تقریر میں اس سے بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں واقعی مسلمانوں میں سے ہوں۔ آیت 34 ہے، اے نبی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں، برائی کو بہترین اچھائی سے دور کرو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تم دیکھو کہ وہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی تمہارا قریب ترین دوست بن گیا ہے۔ غور فرمائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو پہ غور فرمائیے۔ دوئم، سورہ النحل کی آیت 125 ان سنہری اصولوں کے بارے میں بتاتی ہے، اپنے رب کی راہ میں حکمت یعنی وزڈم اور اچھے بیان کے ساتھ دعوت دو، اور ان کے ساتھ اس طرح بحث کرو جو بہترین ہے۔ سوئم، سورہ الانعام کی آیت 108 ان اصولوں کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور ان کی توہین نہ کرو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بلا علم دشمنی میں خدا کی شان میں گستاخی کریں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک جماعت کے لیے ان کے اعمال کو خوش کن بنایا ہے، پلیزنگ، پھر ان کے رب کی طرف ان کی واپسی ہے، اور وہ ان کو ان سب کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ چہارم، سورہ العنکبوت کی آیت 46 ان اصولوں کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو سوائے ایسے طریقے سے جو کہ بہترین ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ناانصافی کرتے ہیں، اور ان سے کہہ دو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو ہماری طرف وحی کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی ہم اس پر بھی، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو کتابیں آپ پر نازل ہوئی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے تابع مسلمان ہیں۔ عزیز دوستو، ان قرآنی حوالہ جات سے 7 اہم نکات اخذ ہوتے ہیں، 7 جو ایک اچھے مبلغ کے لیے خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ 1، قرآن مجید غیر مسلم برادریوں میں اسلام پھیلانے کے لیے کسی بھی قسم کے لالچ، ترغیبات
خوف، دھمکی، زبردستی کی نفی کرتا ہے۔ اس ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ 2، مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کا بہترین عکاس ہونا چاہیے، عکس ہونا چاہیے، ریفلیکشن ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے۔ ان کے کردار اور طرز عمل سے اللہ کی اطاعت اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مضبوط عزم اور ولولہ جھلکنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ 3، غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو اس حقیقت پر قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم اسی خدائی پیغام کا آخری اور مکمل ترین ورژن ہے جس سے دوسری آسمانی کتب کا تعلق ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبری مشن کے آخری نبی ہیں۔ لہذا اسلام ابراہیمی روایت ہی کا سب سے جامع اور محفوظ ورژن ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 4، مسلمانوں کو الوہی مقصد یا پیغام خداوندی کو آنے والی انسانی نسلوں تک پہنچانے کے لیے نبوی میراث کو برقرار رکھنا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ پیغمبری مشن کے حقیقی رول ماڈل بنے اور پیغمبری مشن کی پیروی کرتے ہوئے مضبوط ایمان، نظم و ضبط، انصاف، معافی اور قربانی کے جذبہ، عاجزی، صبر و استقامت وغیرہ کو ان کی شخصیت کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ نمبر 5، غیر مسلم دوستوں پر یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ انہیں پیغام الہی کے تازہ ترین تقاضوں کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی میں اصلاحات لا سکیں۔ تاہم وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 256 میں کہا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، مذہب کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیلی مطالعے کے لیے اور قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ان کو نوٹ فرما لیجئے۔ 6، غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے مسلمانوں کے طرز عمل میں ادب و احترام، خوش بیانی اور احسان مندی کی جھلک واضح طور پر نظر آنی چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے کہ مستقبل میں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے۔ 7، مسلمانوں کو غیر مسلم دوستوں کی ناراضگی یا توہین آمیز رد عمل سے بچنے کے لیے ان کے عقائد یا رسومات پر تنقید یا توہین کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق و کردار اور ان کی ریاستوں کی فلاحی حکمرانی تھی جس نے ماضی میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے میں زبردست رول ادا کیا تھا۔ اب بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو غیر مسلم برادریوں تک فروغ کے لیے ایک مؤثر مبلغ کی حیثیت سے اپنے کردار کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں برائی کے خلاف اچھائی کی حفاظت کے لیے غیر مسلم برادریوں کے ساتھ مؤثر شراکت کار بننے کے لیے اندرونی طور پر متحد ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآنی ذات حیات کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، ترقی کے لیے عالمی توجہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس ذات حیات کے یکساں عمل کے ذریعے اپنے اندرونی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ زور کس بات پر ہے؟
قرآنی ضابطۂ حیات کے یکساں عمل، یعنی مسلمانوں کے درمیان فکری و عملی یکسانیت اور ہم آہنگی۔ ایک اچھا مبلغ اسلام بننے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا سچا ترجمان بننا ہوگا، قرآن حکیم کی حکمت کو بانٹنے والا بننا ہوگا، محبت و اتحاد کا علم بردار اور اعلی اخلاق و کردار کا پیکر بننا ہوگا، نمونہ بننا ہوگا۔ ہمیں مذکورہ 7 سنہری اصولوں کے عین مطابق رول ماڈل بننا ہوگا تاکہ متحد ہو کر ایک منظم اور فلاحی قوم اور ملت کی حیثیت سے اپنی غیر مسلم برادری کو پیغام خداوندی سے روشناس کرانے کے لیے اپنے اندر مقناطیسی کشش پیدا کر سکے۔ سو عزیز دوستو، آئیے آج کے موضوع کے لحاظ سے اقبال کے 2 اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سنیے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو عزیز دوستو، جب ہم یہ منزل حاصل کر لیں گے تو ہمارے لیے ایک اچھا مبلغ اسلام بننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 72 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیے، آئیڈیا 1A R21، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔